ابتدا اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پھر تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی برتنے کی اشیاء دینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ ترجمہ مکمل سورۃ الماعون۔ معزز احباب و سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی چند مختصر صورتوں میں سے ایک صورت یعنی سورۃ الماعون کا جائزہ لیتے ہیں، جس کا آغاز ہی انسان سے اس سوال کے ساتھ کیا گیا ہے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کے دن کو یعنی قیامت کو جھٹلاتا ہے، اور پھر اس جھٹلانے والے کے ان اعمال کا تذکرہ بھی ساتھ ہی کر دیا گیا، یعنی یتیم کو دھکے دینا اور مسکین کو کھانا نہ دینا۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ آخرت کو جھٹلانے کے سبب انسانی کردار میں اپنے احتساب کی جگہ ایسی لاپرواہی جنم لیتی ہے کہ جس کے سبب اس سے یہ ایسے گھٹیا اعمال سرزد بھی ہوتے ہیں اور اسے ان کا احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ یعنی اگر انسانیت کا جذبہ اپنے کمال پر ہو تو انسان ان حرکتوں پر شرم محسوس کرے۔ ہو سکتا ہو اس بات پر آپ یہ سوچیں کہ نیک اعمال تو غیر مذاہب کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، بے شک، کیونکہ انسان کو جب تخلیق کیا گیا تو اس میں نیکی و بدی دونوں کے داعیات رکھ دیے گئے۔ اب یہ تو انسانوں پر منحصر ہے کہ کون منفی اور کون مثبت رجحانات کی جانب متوجہ ہو کر اپنی دنیا و آخرت سنوارتا ہے یا بگاڑتا ہے، اور پھر اس میں زندگی کے دوسرے بیشتر عوامل کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ مگر جب ہم کسی بھی مسئلے کو ایڈریس کرتے ہیں نا تو اسے ایوریج پر جج کرتے ہیں، نہ کہ ایکسیپشنز پر۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ عام طور پر انسانوں کی عادات اور کردار کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اپنے حوالے سے ہی دیکھ لیں کہ جب ہمیں یہ احساس ہو کہ کسی بات کے لیے ہمیں جواب دہ ہونا ہے تو ہم خاص طور پر اس بات کا خیال رکھتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ تو اکثر دھیان ہی نہیں رہتا ہمیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے دین نے ہمیشہ ہر دور میں انسانیت کو یہ یاد دہانی کروائی ہے کہ اسے اپنے ہر عمل کے لیے ایک نہ ایک دن جواب دہ ہونا ہے۔ مگر جب وہ اللہ کے دیے ہوئے دین سے آزاد ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو جی میں آئے کرتا ہے، اور آج ہمیں عام طور پر آس پاس اسی کی تمثیل دکھائی دیتی ہے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کا دین صرف مسلمانوں تک محدود نہیں۔ جس جس دل میں ایمان ہو اور جس جس کو اللہ کا خوف ہو اور وہ اپنی سی کوشش کرے تو اللہ اسے ہدایت دیتا چلا جاتا ہے۔ اب وہ شخص مسلم ہو کر اللہ کے حضور جائے یا مسلم کہلا کر، یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے؟ ہم تو آپس میں ہی ایک دوسرے سے مطمئن نہیں۔ حالانکہ کہنے کو تو ہم سب مسلمان ہی ہیں، مگر چونکہ ہماری گرفت ہمارے ایمان پر سے کمزور ہو چلی ہے اور ہمیں اپنی آخرت یاد نہیں رہتی، جزا و سزا کا کانسیپٹ ویک ہو گیا ہے، تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا نا۔ اب یتیم و مسکین تو دور کی بات، ہم آپس میں ہی اپنے قریبی رشتوں سے کیسے بیہیو کرتے ہیں؟ اپنے نیبرز، اپنے فرینڈز، اپنے کولیگز، کسی کو گھاس نہیں ڈالتے۔ ہماری خود غرضی ہمیں کسی اور جانب دیکھنے کی فرصت ہی نہیں دیتی، حالانکہ ہمیں تو سب کا خیال رکھنے کا حکم تھا۔ مگر خیال رکھنا تو درکنار، ہم تو اپنے فائدے کے لیے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے بھی نہیں چوکتے، اور جو ہمارے ملازمین ہیں یا جو غریب طبقہ ہے وہ تو کسی شمار ہی میں نہیں آتا۔ اس کی مدد تو ہم کیا خاک کریں گے۔
ہم تو بعض اوقات اسے انسان سمجھ کر ٹریٹ کرنا بھی بھول جاتے ہیں، مگر پھر بھی ہمیں یہ بھرم ہے کہ ہم مسلم ہیں، لہٰذا ہماری جنت تو پکی، اور وہ جو سارے کافر ہیں وہ تو ہیں ہی جہنمی۔ یہ کہنے سے پہلے ہمیں ذرہ برابر بھی یہ خیال نہیں آتا کہ آج اگر وہ کافر ہیں تو کہیں ہماری وجہ سے تو نہیں، کیونکہ ان تک بات پہنچانے کی ذمہ داری بھی تو ہماری ہی تھی نا۔ تو اس سلسلے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہی پکڑے جائیں، مگر یہ سوچنے کی توفیق ہمیں جب ہوگی نا، جب ہم اپنے بھرم سے نکلیں گے، جب انسان کو مسلم یا کافر سمجھنے سے پہلے صرف انسان سمجھیں گے اور اس سے دلی ہمدردی رکھیں گے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو دوسرے سارے اسے کافر قرار دینے پر تل جاتے ہیں۔ خیر، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، مگر حق یہی ہے کہ جو تصویر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی ہے، ہم اس سے کچھ زیادہ مختلف بھی نہیں، بس خود پر مسلم کا لیبل لگا کر کام سارے کافروں والے کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اب ہم میں سے نماز پڑھنے والے بھی انہی ریاکار نمازیوں کی طرح ہو گئے ہیں جن کا اس صورت میں ذکر آیا ہے۔ پہلے تو ہم میں نماز پڑھنے والے بھی ویسے ہی آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے ہیں، اور جو ہیں وہ کتنا اس کا حق ادا کرتے ہیں وہ تو از خود ظاہر ہے، ورنہ معاشرے میں ہمیں نیکیوں کی جگہ گناہوں کی ریل پیل نظر آتی بھلا؟ پھر یاد رہے، ہم ایکسیپشنز کا ذکر نہیں بلکہ ایوریج کی بات کر رہے ہیں۔ ماسس تو خیر عمومی طور پر فالوورز ہوتے ہیں، مگر جنہوں نے لیڈ کرنا تھا انہوں نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، تو پھر اب ایسے ریاکار اور غافل نمازیوں کے بعد ذکر ہے ان بخیل فطرت، چھوٹے دل والے کنجوس لوگوں کا جو عام ضروریات زندگی بھی شیئر کرنے سے کتراتے ہیں۔ اب تو خود غرضی اور بے حسی اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ کسی سے کوئی فیور یا عام ضرورت کی چیز لیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی ٹھپا ہی نہ لگ جائے۔ ویسے بھی مال کمانے اور وسائل حاصل کرنے کی دوڑ میں متوسط طبقہ تو غائب ہی ہو گیا، یا تو رئیس باقی رہ گئے یا غریب، اور اس پر بے حسی کا وہ عالم کہ ہمارا معاشرہ سورۃ الماعون کی پوری تصویر بن چکا ہے۔ پھر کیا اس کا انجام وہی تباہی نہیں جو ہمیں اس صورت میں بتائی جا رہی ہے؟ سوچئے گا ضرور، اور پھر اس سے بچنے کی کوشش بھی کیجیے گا بھرپور، کیونکہ کوشش ہی ہمارا وہ عمل ہے جو پرکھا جائے گا اور جس پر ہماری عاقبت کا انحصار ہے۔ اللہ ہمیں راہ ہدایت پر گامزن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔